بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ذمی ایسے غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا قیامت کے روز کیا ہوگی؟ یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص 3455ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها توجد من مسیرة 40 خریفا، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الجزیۃ والموادعہ 5واں باب ہے۔ کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ 3166 اور 6914ویں حدیث۔ سنن نسائی میں 4754، سنن ابن ماجہ میں 2686۔ حدیث تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح۔ اس کے ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس سے پہلے بارہا دفعہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی ریاست میں ہر انسان کی جان، مال، عزت، عقل اور دین، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ اب میں آپ کو ابتدائی طور پر سمجھا چکا ہوں کہ ذمی وہ شخص ہے جو ہے تو غیر مسلم لیکن اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے، اور اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی مکمل حفاظت کرے۔ اب یہاں پر دنیاوی سزا کا تذکرہ نہیں ہے اور میں کرنا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن اخروی سزا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ بعض روایات میں 70 سال کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اصل میں یہاں نبی علیہ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، تو کبھی بھی کسی ذمی کو قتل نہ کیا جائے۔ دارالاسلام میں ان کو پناہ دی گئی ہے، جزیہ یا صلح یا کسی مسلمان نے ان کو پناہ دی ہے، تو ایسے کافر کی جان لینا یقینی طور پر جائز نہیں۔ لیکن جو کافر بلاد اسلامیہ سے باہر رہتے ہیں، ان کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کو بھی محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔